جزیرہ نما عرب سے اسلام کا جو سیلاب اٹھا تھا وہ اطراف کے تمام ملکوں پر اس طرح چھایا کہ وہاں کی زبان، معاشرت اور تہذیب تک کو بدل دیا۔ اس میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ ایران کا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک اہم سوال ہے کہ وہ اسلام جس نے اپنے تمام پڑوسی ملکوں کی زبان اور تہذیب کو بدل دیا، وہ ایران میں مذہب کو بدلنے کے باوجود وہاں کی زبان کو کیوں نہیں بدل سکا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ آج ہم اسی سوال کا جواب جانیں گے۔ اس سوال کا جواب ہمیں امویوں اور عباسیوں کی سیاسی لڑائی میں ملتا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں اموی خلافت کی جگہ عباسی خلافت کو قائم کرنے کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، اس میں دو گروہ تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو سیاسی عزائم کے تحت یہ کام کر رہے تھے۔ اس گروہ کے سردار حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی بن عبداللہ تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے چل کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد بھی رکھی، جسے آج ہم عباسی سلطنت یا عباسی خلافت کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا گروہ مذہبی لوگوں کا تھا جو اصلاحی جذبے کے تحت اس مہم میں شریک تھے۔ حضرت علی کے پوتے عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کا تعلق اسی گروہ سے تھا۔ پہلے گروہ کے سردار محمد بن علی کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا، جو بعد میں امام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوئے اور 124 ہجری میں اپنے والد کے انتقال کے بعد اس تحریک کے امام مقرر ہوئے۔ یہاں پر ایک اور اہم کردار ابو مسلم خراسانی ہے، جو اس پورے واقعے کی ایک اہم کڑی سمجھا جاتا ہے، بلکہ یوں کہیے ابو مسلم عباسی ریولوشن کا مین کریکٹر تھا، جس نے عباسی سلطنت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ ایک معمولی مزدور تھا اور 4 جامہ سینے کا کام کرتا تھا، مگر امام ابراہیم نے اس کی زبردست شخصیت اور غیر معمولی صلاحیت کو دیکھ کر اس کو اپنے کام کے لیے چن لیا اور اسے اپنا نائب مقرر کر کے خراسان بھیج دیا۔ جب عباسیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے بنو امیہ کے افراد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا، تاکہ مستقبل میں ان کے سیاسی اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ خراسان کی فتح کے بعد کچھ عرب قبائل وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ عرب قبائل بنو امیہ کے طرفدار تھے۔ ان کے علاوہ جو خراسانی باشندے تھے وہ سب نو مسلم تھے اور بآسانی عباسی اقتدار کو قبول کر سکتے تھے۔ عباسیوں کو اندیشہ ان عرب قبائل سے تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ بنو امیہ کے طرفدار یہ عرب قبائل آگے چل کر خراسان میں عباسی اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے جب بنو امیہ کے افراد کو قتل کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں امام ابراہیم نے ابو مسلم کو تاکید کے ساتھ لکھا کہ خراسان میں کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ رکھنا۔ ابو مسلم ایرانی نسل ہونے کی وجہ سے خود بھی اپنے ملک سے عربوں کے استحصال کا دل سے خواہش مند تھا۔ امام ابراہیم کی ہدایت پانے کے بعد وہ پوری طرح اس محبوب مہم کے لیے سرگرم ہو گیا۔ اس نے خراسان میں آباد سارے عرب باشندوں کا ایک طرف سے صفایا کر دیا۔ یہی وہ عرب قبائل تھے جو دوسرے پڑوسی ملکوں کی طرح یہاں کی زبان اور تہذیب کو عربی بنانے میں مصروف تھے۔ خراسان کے مذہب کو بدلنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اب زبان اور تہذیب کو بدلنے کا عمل کامیابی کے ساتھ جاری تھا، مگر ابو مسلم کی طرف سے ان کے قتل عام کے بعد یہ عمل یکایک رک گیا۔ اب ظاہر ہے جو لوگ یہ کام کر رہے تھے انہی کا صفایا کر دیا جائے گا تو پھر یہ عمل کرے گا کون؟ اور اس طرح ایرانی زبان اور ایرانی تہذیب مرتے مرتے دوبارہ زندہ ہو گئی۔ یعنی ایران اور خراسان جو مصر، شام، عراق اور باقی ملکوں کی طرح آج عرب دنیا کا ایک حصہ ہوتا، ابو مسلم کے اس قتل عام کے بعد دوبارہ فارسی ملک بن گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کا نقصان کہاں تک جاتا ہے۔ تاریخ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیاسی لوگوں کی سیاست بازیوں کی وجہ سے ضروری قسم کے تعمیری کام ہونے سے رک گئے، جس کے نتائج بعد کو اندوہناک صورت میں برآمد ہوئے۔ چند افراد کے وقتی عزائم کی قیمت قوموں اور ملکوں کو صدیوں تک انتہائی بھیانک شکل میں دینی پڑی۔